اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم السلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس عظیم پروگرام میں تاریخ فدق۔ فدق کی کیا تاریخ ہے یہ تو اب آپ سن چکے ہیں، مگر جب بات فدق کی ہو رہی ہے تو اس خطبے کی بات اگر نہ پیش کی جائے تو یہ موضوع ادھورا رہ جائے گا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھرے دربار میں لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ یقیناً کچھ ایسی ہی بات ضرور ہوگی کہ گھر سے دربار تک آنا پڑا اور اس دربار میں آپ کو کچھ باتیں لوگوں کے سامنے رکھنی پڑی۔ آخر ان باتوں میں کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے؟ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حقیقت میں دیکھا جائے تو اس زمانے میں لوگوں کے سامنے رکھا، ان باتوں کو پیش کیا، مگر آج بھی وہ ہمارے لیے الحمدللہ ایک عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ جاننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آغا نے یہ بات کہی تھی کہ اہل بیت علیہم السلام کے فرد اس خطبے کو بچے بھی یاد کر کے رکھتے تھے۔ یقیناً کچھ ایسی بات ہوگی، آئیے ہم آپ کی خدمت میں آج اس کے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور مسلسل ہمارا ساتھ دے رہے اس موضوع کے تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا ذکی صاحب، آپ سے یہاں سے شروع کرتے ہیں سوال کہ جب خطبہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دیا تو جو پس منظر تھا، بیک گراؤنڈ آپ لوگوں نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ فدق کا مطالبہ کرنے آئی تھیں، اپنا حق مانگنے کے لیے آئی تھیں، تو کوئی بھی انسان وہ سمجھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیکھو ہمارا فدق ہے ہم کو دے دو، اس انداز میں تھا یا کچھ اور باتوں کو پیش کیا؟ ذرا کیا ترتیب کیا ہے اس خطبے کا، اگر خلاصہ پیش کرنا ہو ایسے ہی کہ کیا شہزادی نے پیش کیا ان درباریوں کے سامنے، تو ذرا اس کو بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات کے مطابق شہزادی اس دربار میں اپنے حق کے مطالبے کے لیے جس موقع پر تشریف لائیں، آپ کے لیے پردہ ڈال دیا گیا، آپ خواتین کے جھرمٹ میں مجمع میں تشریف لائیں، اور اس کے بعد انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جن باتوں کو بیان فرمایا ہے وہ علم اور حکمت کا وہ عظیم سمندر ہے کہ جس کی گہرائیوں تک جانے کی واقعاً ہم سب کو ضرورت بھی ہے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے شہزادی نے جہاں پر آغاز کیا اپنے خطبے کا ذات پروردگار کی تعریف، اور اس کے فوراً بعد شہزادی نے توحید کے پہلو بیان فرمائے۔ اچھا، یہ اسٹیپ ہے۔ اللہ اللہ کی ذات کا عقیدہ کتنا ضروری ہے اور اس کے کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد شہزادی دو عالم نے توحید کے بعد پھر نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، اور وہاں پر رسالت مآب کی زحمتیں، مشقتیں اور وہ خدمتیں جو رسالت مآب نے فرمائیں، ان ساری چیزوں کے تذکرے کے ساتھ یہ بات بھی بیان فرمائی کہ کس طرح سے سرکار امیر المؤمنین کہ جنہیں سرکار رسالت مآب نے اپنی حیات طیبہ ہی میں بڑی بڑی ذمہ داریاں عطا فرمائی تھیں، اور یہ عداوتوں اور کینوں کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو خاموش کرنے کے لیے یہ خود سیدہ کا فقرہ ہے۔ اچھا، کہ دشمنوں کی طرف سے بھڑکائے جانے والے ان شعلوں کو خاموش کرنے کے لیے امیر المؤمنین کو ذمہ داریاں سونپتے تھے۔ اس دوسرے حصے میں سرکار رسالت مآب اور امیر المؤمنین کی خدمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ تیسرے مرحلے میں شہزادی دو عالم نے قرآن مجید کی عظمت واضح فرمائی۔ اچھا، کہ قرآن مجید کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کو اہل بیت اطہار کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ صحیح، اور اسی لیے جو تعریف کا پہلو، جو طریقہ کار شہزادی نے اختیار فرمایا وہ کہیں امت اسلامیہ میں اور نہیں دکھائی دیتا۔ اس کے بعد شہزادی دو عالم نے جو سب سے اہم پہلو ہے اس پورے خطبے کا، وہ شہزادی نے تقریباً 14 یہ جو ہماری شریعت کے احکام ہیں جن کو بندے پر لازم واجب کیا گیا ہے،
یا ضروری قرار دیا گیا، ان کی حکمت، ان کے ریزنز بیان فرمائے ہیں۔ اچھا۔ مثلا ایک جملہ میں عرض کروں کہ فرمایا کہ اس نماز کا سب سے اصل فائدہ یہ ہے کہ انسان کو غرور اور تکبر سے بچاتی ہے۔ اچھا۔ تو اس طرح سے حج کا کیا فائدہ ہے، روزے کا کیا فائدہ ہے، اس درمیان اہل بیت اطہار کی امامت کا کیا فائدہ ہے، جی۔ وہ سارے محور شہزادی دو عالم نے یہاں پر بیان فرمائے۔ اس کے بعد شہزادی دو عالم نے یہ فرمایا، اگلے محور میں شہزادی فرماتی ہیں کہ رسالت مآب کے بعد تم لوگوں نے کس انداز سے اہل بیت اطہار پہ ظلم کیا، اور پھر وہاں پہ اب شہزادی دو عالم اصل فدق کے موضوع پر تشریف لائیں اور اس کے بارے میں گفتگو شروع کی کہ کس طرح سے میرا فدق مجھ سے چھینا گیا، اور اس فدق پر غاصبانہ حق جتاتے ہوئے اسے اپنے تحت اختیار لیا گیا، اور ہمارے سامنے کس کس قسم کی مصیبتوں کو لا کے کھڑا کیا گیا۔ اور پھر آخری جو مرحلہ ہے شہزادی دو عالم، ابھی تک جو خطاب ہو رہا تھا وہ خطاب حاکم سے ہو رہا تھا، اچھا، اور اب شہزادی دو عالم نے اپنے خطاب میں ان لوگوں کو شامل کیا جو مجمع سامنے بیٹھا ہے، پردے کے اس طرف شہزادی موجود ہیں، یہ انصار اور یہ مہاجرین جو وہاں پر موجود تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے کہ تم کو کیا ہو گیا، رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی تم سب رسول اللہ کی بیٹی کو اکیلا چھوڑ رہے ہو، کیوں اس کے حق کے لیے قیام نہیں کرتے؟ وہ اپنے حق کو واضح کرتے ہوئے ان انصار اور مہاجر سے شہزادی نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ تم سب میری مدد اور نصرت کے لیے آگے آؤ۔ یہ وہ محور تھے، یہ وہ اصل پوائنٹس تھے کہ جن کے تحت شہزادی دو عالم نے خطبہ فدق کو بیان کیا، یعنی گویا یوں کہہ لیا جائے کہ اصل مقصد فدق تھا، جی، لیکن اس فدق کے ذریعے سے شہزادی نے امت کو علم کا وہ عظیم سرمایہ عطا کیا ہے کہ جس پر اس امت کو ناز ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا مولانا ذوالفقار صاحب آپ سے، کہ آج بھی یہ ہماری جنریشن، یہ ہمارے لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کسی موضوع پر اور حالات جیسے ہوں ویسا ہی بولنا چاہیے اور اسی موضوع کے مطابق بولنا چاہیے، تو انسان کو سکسیس مانا جاتا ہے کہ یہ یعنی اس کی اسپیچ جو ہے بہت اچھی مانی جاتی ہے۔ ایسے حالات ہوتے ہیں، ہاں بالکل، مگر یہ فدق کی جیسا کہ آپ نے جو بیان کیا ہے اس میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ توحید کی بات ہوئی، رسالت کی بات ہوئی، امامت کی بات ہوئی، قرآن کی بات ہوئی، پھر جا کر کے کہیں اپنے مدعے پہ آ رہی ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ فدق کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کو پریفرنس دیا گیا ہے، اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ تو میرے خیال سے اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے، کسی بھی کلام کو جامع ہونے کے لیے کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں ٹو دی پوائنٹ بتانا چاہیے، لیکن ٹو دی پوائنٹ بیان کرنے کے لیے بھی میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بار بار اس میں سوال کر رہے ہیں، جی، خود آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے دل میں طرح طرح کے سوال اس بات کو سننے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں، ہو رہا ہے، جب سوال پیدا ہو رہے ہیں تو آپ ان کا جواب چاہتے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے۔ اب کسی بھی کلام کو، وہ بھی خاص طور سے جب ایک انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، جی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جب اپنی بات شروع کرے، اپنا خطاب شروع کرے، اپنی گفتگو شروع کرے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام نہ لے؟ ہاں ٹھیک ہے، لے لیا اللہ کا نام لے وہ تو ہر انسان لے گا ہی، جی بالکل۔ اور اگر اللہ کا نام لے گا تو اب یہیں سے سوال پیدا ہونے لگے گا کہ بھئی یہ اتنے سارے جو ہے سوال پیدا ہوئے، تو اس کا جواب ملنا چاہیے کہ بھئی کیوں اتنے سارے جو ہے چیزوں کو ذکر کیا انہوں نے۔ صحیح بات ہے کہ بھئی کیوں اتنا ساری باتوں کو ذکر کیا؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ایک ایسا فدق، ایک ایسا مسئلہ تھا تو خالی پراپرٹی سے جڑا ہوا نہیں تھا، اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک، بلکہ اس میں کہیں نہ کہیں انسان کا عقیدہ بھی جڑا ہوا تھا، اچھا، اور اہل بیت کی جو ہے مرکزیت بھی جڑی ہوئی تھی، دینی احکام سے لا علمی بھی جڑی ہوئی تھی، اچھا، ٹھیک ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے کہ بغیر، ان ساری چیزوں کے بغیر آپ چاہیں کہ فدق واضح ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دیکھیے بہت واضح ہے
ایک آدمی ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو قرآن کے بارے میں، قرآن کس لیے آیا، جب تک ہم بتائیں گے نہیں، جب تک واضح نہیں ہوگا تو انسان کو قرآن کا امپورٹنٹ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ٹھیک ہے. قرآن کی عظمت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ قرآن کیوں اللہ نے بھیجا یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ اچھا. واقعی نہیں سمجھ میں آئے. اب اسی طرح ایک آدمی جو ہے جانتا ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، اور پھر توحید کے شعونات، توحید سے جڑی ہوئی چیزیں کیا ہے وہی نہیں جانتا ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فدق کا تعلق اس توحید سے کیا ہے؟ اچھا، ایک اٹیچمنٹ ہے فدق کا بہت ان بڑا چیزوں سے. بالکل اٹیچمنٹ ہے، اور بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے اس چیز کا. تو اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ جو ہے چاروں طرف سے جو ہے بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کو وجہ جو ہے صحیح سے واضح نہیں ہو پا رہی، تو اب واضح کرنے کے لیے ضروری تھا ہر پہلو کی بات کی جائے. صحیح. یہ بات بھی کہی جائے کہ اللہ کی حمد و ثنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ ہر بات سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے. بالکل. دوسری طرف آئے اور بتائے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات آئے اور بتائے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے، جو کیس فائل کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے. اچھا. اس کا لینا دینا اس گزشتہ بات سے کیا ہے، آئندہ کی بات سے اس کا لینا دینا کیا ہے. یہ سارے موضوعات کو لا کے بی بی نے جمع کیا تاکہ ایک ایسی تصویر اسلام کی واضح ہو جائے جو یقیناً فدق سے شروع ہوا تھا. اچھا. لیکن فدق سے شروع ہو کر ختم نہیں ہو گیا ہے جی. بلکہ یہاں تو ایک نئی جو ہے پہلو اسلام کا یا ایک نیا چہرہ اسلام کا پیش کرنا ہے، تاکہ یہ جو لوگ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں، انہیں یہ بات کا پتہ چل سکے، جان سکیں کہ بھئی دیکھو اسلام میں جو شروعات میں اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف کوئی ذاتی نہیں تھا، پراپرٹی کا نہیں تھا، وہ اسلام سے محبت اور بغض کا تھا. جن کو اسلام سے محبت تھی وہ اس کیس میں انوالو تھے، اور وہ بھی انوالو تھے جن کا اس کیس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے محور اسی لیے اس سے جڑ جاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اس کا کیا لینا دینا ہے. لیکن جڑتے اسی لیے ہے کہ چونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے. جی. لوگوں کو ان کا صحیح راستہ بتانے کے لیے ہے، اور صحیح راستہ اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ حقیقت سے آشنا ہو. بغیر آشنا ہوئے آپ کو اس کا علم نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. جی. دیکھیے مولانا کی اجازت سے میں ایک اور جملے کا اس میں اضافہ کر دوں، مکمل جواب ہے. اچھا. دیکھیے 7 محور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، 7 پوائنٹس، جی جی. جن میں سے 6واں پوائنٹ فدق ہے. اچھا. توحید پہلا، نبوت دوسرا، تیسرا امامت، چوتھا قرآن، 5ویں احکام. ٹھیک. یہ 6 پوائنٹ کا ڈائریکٹ رشتہ ہے ان 5 پوائنٹ سے. اچھا. اس لیے کہ توحید بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکم سے فدق دیا ہے. رسالت کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے. امامت کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ گواہ امام بن رہے ہیں، گواہوں کے طور پہ لائے جا رہے ہیں. قرآن کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی رو سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ فدق سیدہ کا حق ہے. اچھا. احکام کا بیان کرنا یا ان کے ریزنز کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پتہ تو چلے کہ ہبہ کس کو کہتے ہیں، میراث کس کو کہتے ہیں، یہ ریزنز پتہ چلنے چاہیے. یہ 5 محور یا 5 پوائنٹس اسی لیے ہیں تاکہ وہ پہنچ سکے فدق کے اصل مدعا تک، اصل بات تک. ایک بات. دوسری بات، سامنے والا اپنے علم کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں. شہزادی نے یہ 7 باتیں بیان کر کے بتا دیا کہ روئے زمین پر اہل بیت اطہار سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہو سکتا. توحید کی وہ شقیں جو شاید کوئی جانتا بھی نہ رہا ہو. امامت، نبوت یا قرآن یا احکام، بقیہ ساری باتیں اس طرح سے پیش کی ہیں کہ جو ذہن میں انسان کے خطور پیدا بھی نہیں ہو سکتی ہیں. اچھا. ان ساری باتوں کو لا کے صرف اسی لیے پیش کیا کہ تم پہچانو تو اعلموا انی فاطمہ. درمیان گفتگو آپ نے جملہ فرمایا تھا، پہچانو میں فاطمہ ہوں. اللہ. یہی کہنے کے لیے کہ دیکھو تو میں تم سے جو گفتگو کر رہی ہوں تو ان لوگوں کے مقابل ان کی بات مانتے ہو کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی علم نہیں جن کے پاس. آؤ اگر علم لینا ہے تو اہل بیت اطہار کے پاس آؤ جو علم کا مرکز ہے. علم ان کے ہی گھر سے آگے بڑھتا ہے.
چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر ایک بات جو ہمارے ناظرین کو بڑی دلچسپ محسوس ہوگی ہمارے اس سوال کے ذریعے، اور آپ ہی سے ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ ائمہ علیہم الصلاۃ کی بہت سی باتیں، ان کے خطبات، امام علی علیہ السلام کے مکتوبات، ان کے کلمات قصار اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی احادیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں، انہوں نے خدا کی جو توحید کی ہے، یعنی جو بیان کیا تو خدا کیا ہے، اور خود دعائے کمیل کے ایک ایک فکرے جس میں امام علی علیہ السلام نے بتایا بہت کچھ. وہیں اب ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جب اس طرح سے ترتیب دی گئی ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی خدا بند عالم کے حمد و ثنا کس انداز سے کس طرح سے شروع کر رہی ہیں اس دربار میں، اس پہ ذرا سا کچھ روشنی ڈالیے تو ہمارے ناظرین کو بڑی ایک دلچسپی ہو. میں ان کلمات کو جو شہزادی دو عالم کے دہنے اتھر سے نکلے جی جی اور واقعاً نورانی کلمات ہیں ان کو پیش کرنا چاہوں گا کہ بسم اللہ کہنے کے بعد جی سیدہ فرماتی کہ الحمدللہ علی ما انعما، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، اور تمام شکر اس پروردگار کے لیے کہ جس نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اللہ اکبر، جس نے گفتگو کی طاقت عطا فرمائی. شاید متوجہ کرانا چاہ رہی ہیں سامنے والے کو کہ اگر طاقت دی ہوئی اللہ کی ہے تو زبان پر وہی کلمہ لے کر آؤ جس سے اللہ راضی ہو. سچ بولو، سچ بولو، سبحان اس لیے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. وَالثَّنَا بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمِ ابْتَدَأَهَا، اور وہ تمام نعمتیں جو آج تک میرے پروردگار نے عطا فرمائی ان تمام نعمتوں کا بھی شکریہ، اور وہ تمام نعمتیں جو زندگی کے آخری لمحات تک عطا کرنے والا ہے ان تمام نعمتوں کا شکریہ. جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ. اس کے بعد آگے جملہ فرماتی کہ نَدَبَهُمْ لِاسْتِدَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاتِّصَالِهَا، پروردگار نے بڑا آسان طریقہ بتا دیا کہ ان نعمتوں کو اپنے لیے اگر جاری و ساری رکھنا چاہتے ہو تو شکر کے ذریعے نعمتوں کو جاری رکھو. شکر یعنی جس چیز کا حق ہے وہیں ہونا چاہیے وہ چیز. میں وہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ شکر کیا ہے. شکر سے مراد یہ ہے کہ نعمت کو لے کے صحیح طور پہ استعمال کرو. صحیح. شاید اس کے ذریعے بھی سیدہ متوجہ کرانا چاہ رہی ہیں کہ اگر تم فدق چاہتے ہی ہو جی مانگ کے لے جاؤ. ہاں کوئی در سے خالی نہیں انکار کرنے والی نہیں ہے سیدہ، لیکن چھین کر غصب کر کے لے جاؤ گے یہ شکر پروردگار کے برخلاف ہے. اور آگے بڑھ کے ایک بڑا پیارا جملہ سیدہ نے یہاں کے اوپر بڑا قیمتی جملہ فرمایا کہ پروردگار عالم نے توحید کہ تم کو کس طرح سے پروردگار نے پیدا کیا جبکہ تم سب عدم میں تھے، تم کو وجود عطا کیا. کسی چیز کو دیکھ کر کوئی چیز بنا دینا آسان ہے، صحیح، لیکن عدم سے کسی چیز کو وجود میں لے کر آنا یہ اصل پروردگار کی عظمت ہے کہ اس نے سارے موجودات کو عدم سے وجود عطا فرمایا ہے. ایک جملہ فرمایا کہ ثم جعل الثواب علی طاعته ووضع العقاب علی معصیته، پروردگار نے اپنی اطاعت پہ ثواب رکھا اور اپنی معصیت پر عقاب رکھا. اس کا ریزن بھی بیان کر دیا. اس کا سبب کیا ہے؟ زیادتاً لعبادہ عن نقمتہ، تاکہ بندے اللہ کے غضب، اللہ کے غصے سے عبادتوں کے ذریعے خود کو بچا سکیں. اور فرمایا وحیاشۃ لہم الی جنتہ، اور اللہ کی جنت کی طرف خود کو لے کے جا سکیں. یہاں پر ایک جملہ علماء نے لکھا ہے سیدہ کہ اس قیمتی فقرے کے ذریعے سے جی دنیا کے قانون اور شریعت کے قانون میں ایک فرق ہے. آپ بھی ماشاءاللہ سے ڈرائیونگ کرتے ہیں، آپ 2 ویلر لے کے 100 دفعہ اگر چوراہے کے اوپر جائیں اور ہمیشہ آپ گرین سگنل کے اوپر آگے بڑھیں اور ریڈ سگنل پہ رک جائیں، ایک بار آپ نے ریڈ سگنل کراس کر دیا اور آپ اگر پکڑے گئے تو آپ کے اوپر جرمانہ ہوگا. بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 99 دفعہ ہم یہاں سے گزرے ہیں، ہم نے رول کو فالو کیا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. دنیا کا قانون جرم کے اوپر سزا دیتا ہے، اچھائیاں انجام دینے پہ جزا نہیں دیتا. جی صحیح. لیکن دین اور شریعت کا قانون ایسا ہے کہ جرم کرنے پر سزا بھی دے گا، اچھائیاں کرنے پر اجر بھی دے گا. بے شک اللہ نے اپنے بندے کو دونوں چیزیں قرار دی اس کے لیے کہ مثال کے طور پہ اگر نمازیں ترک ہو رہی ہیں تو پھر اس کا عقاب ہے، لیکن مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کا اجر بھی اللہ عطا کرے گا. بے شک دونوں چیزوں کو، اس بیلنس کو پروردگار
برقرار رکھا ہے۔ یہ شہزادی دو عالم توحید کے وہ اشارے دے رہی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے پروردگار سے جتنا چاہے قریب ہو سکتا ہے۔ چلیے کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے، یہ تو بس جھلکیاں ہیں اس خطبے کی، اور میں یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی اس خطبے کو پڑھیں گے، اس کے معنی اور اس کی جو وضاحت علماء نے کی ہے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں گے تو اور بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا ذوالفقار صاحب، اب چونکہ توحید کے بارے میں سوال میں نے کر لیا ہے، تو اب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جب رسالت کی بات کی ہے، یعنی یوں کہوں کہ خود اپنے بابا کی تعریف کر رہی ہیں، اپنے بابا کے بارے میں بیان کر رہی ہیں، تو انداز کیا ہے ایک بیٹی کا، انداز کیا ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، نبوت جی ایک رشتے کا نام ہے، صحیح، جو آپ بڑا اچھا جملہ میڈیٹر کہہ سکتے ہیں بندے اور خدا کے درمیان۔ اللہ کا پیغام لے گا، جی یعنی ایک طرف سے خدا سے جڑا ہوگا ٹھیک، اور دوسری طرف سے بندوں سے جڑا ہوگا۔ اللہ کا پیغام لے کر بندوں کو پہنچانا اور پھر نظارت رکھنا کہ یہ بندہ جو ہے وہ پیغام پر عمل کر رہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ اسی لیے بی بی نے بہت مقصد جو بتایا، اچھا، نبوت کا مقصد کیا ہے۔ آپ واقعاً دیکھیے ذرا یہ جملہ، آپ بی بی فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ میں بات کہہ رہی ہوں جس کو مانتی نہیں ہوں، وہ بات کہہ رہی ہوں میں جس کو مانتی ہوں۔ اوہو، یعنی ایک فیکٹ ہے اور ایک حقیقت ہے جی، جس کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ گواہی دیتی ہوں میرا بابا محمد اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے نبوت کی عظمت ہے واقعاً، کہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیے بندگی کتنی اللہ کو پسند ہے۔ سورہ اسراء کی آیت آپ پڑھ لیجیے۔ جی جی جی، معراج پر جب بلایا تو یہ نہیں کہا کہ میں نبوت، رسالت، کچھ بھی نہیں کہا، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ اسی لیے بندے کا جو معنی کیا گیا ہے، ایک بندہ اس کو کہتے ہیں جو نیچے سے اوپر کی طرف جائے، ٹھیک، اللہ کی نگاہوں میں۔ اس کے بعد فرمایا اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ انہیں یہاں اس دنیا میں کائنات میں بھیجے، ان کو منتخب کیا، منتجب کیا۔ اجتباء اور اختیار، سلیکشن، الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے۔ اچھا، یعنی کروڑوں بندے اللہ کی مخلوقات میں، کروڑوں اربوں بندے ہیں، جی، ان میں ایک کو منتخب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اتنا عظیم ہوگا جو اللہ کے معیار پر کھرا اترتا ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ انتخاب کیا اس کو، جو ہے اس سے پہلے کہ آپ کے لیے رسالت کا پیغام لے کر آئے، اس کو اللہ نے اپنا منتخب بندہ بنایا۔ اچھا، وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنْ اجْتَبَاهُ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نام سماہو قبل، ان کا نام اللہ نے رکھا، انتخاب بعد میں کیا، محمد نام پہلے رکھا۔ یہ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں یہ تعریف کر رہی ہیں جناب فاطمہ اپنے بابا کی، یعنی اپنی زبان میں کہا ہے ایک نعت پڑھ رہی ہیں، کیا خوبصورت انداز، بالکل، اللہ اکبر۔ یہی تو آج کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے جی، بہت عظیم نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ نبوت آج ایک نبوت کا خاکہ غیر معصوموں نے کھینچا ہے، ہاں، ٹھیک ہے۔ جی جی، آج آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ جو فلمیں بن رہی ہیں، جو کتابیں لکھی گئی، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور کیا وہ سب باتیں ہیں، وہ اعاذ باللہ کہتے ہوئے بھی انسان کو شرم آتی ہے۔ صحیح بات ہے، وہ دل چیرا، تصویر دھل دیا گیا پیش، وغیرہ، ہاں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ اور ایک طرف پیغمبر کی بیٹی رسالت کا چہرہ پیش کر رہی ہے، جو بالکل جز ہے، پارٹ، واقعی جو جز ہے، اچھا حقیقت ہے، اور ایک ایسی تصویر جہاں انسان جب وہ تصویر سامنے آتی ہے خود بخود اس کے سامنے سر جھک جاتا ہے۔ اب مجھے یاد آ رہی ہے ذکی صاحب نے جن ڈاکٹر کا حوالہ مصر کا دیا تھا، واقعی جب ایسی باتوں کو کوئی انسان سنے گا جو اپنے اندر علم کی ذرا سی بھی روشنی رکھے گا تو دوڑا ہوا آگے بڑھ جائے گا۔ یہی ہوتا ہی ہے۔ بالکل، آج رسول کی جو تصویر بی بی نے یا معصومین نے کھینچی ہے، جی، وہ ایسی پاکیزہ تصویر ہے کہ جو کوئی بھی
رسول کے چہرے کو معصومین سے لے لے گا وہ ان کا عاشق نہیں ہے. شاید لفظ عشق بھی چھوٹا پڑ جائے, صحیح, اس حد تک ان کا دل دادا ہو جائے گا. بالکل, یہی وجہ بالکل. ہے کہ آپ دیکھیے یہیں سے تاریخ اسلام میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے. صحابہ جو ہے, صحابہ کرام, وہ صحابہ جو واقعاً رسول کو پہچانتے تھے, اچھا, جن کے پاس معرفت تھی. وہ ایک قطرہ وضو کا پانی جو ان کی ریش مبارک سے نیچے ٹپکتا تھا اس کو لینے کے لیے دوڑتے تھے. اللہ, یعنی اتنے محب چاہنے والے تھے. اور اس کا اتنا اثر تھا جی. اس ایک پیغمبر کے چہرے پہ جو وضو کے لیے کتنے لوگ کہتے تھے ایک قطرہ مل جائے ہمیں وہ چیز مل گئی جو گوہر نیاب کہا تھا. سبحان اللہ, تو بہت اچھی چیز ہوتی تھی. صحیح, یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی آج تصویر جو ان کی بیٹی نے کھینچی ہے, معصوم اماموں نے کھینچی ہے, صحیح, وہ بالکل اس تصویر سے الگ ہے جو مسلمانوں نے کھینچی ہے. یعنی واقعی اگر پیغمبر کی یعنی دیکھنا ہے تو ان کی بیٹی سے سنا جائے کہ ان کے بابا یعنی کیسے تھے پیغمبر. ہاں بالکل, جی جی, ٹھیک ہے. اب یہ ایک پورا ایک لمبا چیپٹر ہے. صحیح بات ہے. آپ جو ہے جو پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں, آپ لے کر آئے ہیں, خالی پیغمبر کی تصویر پیش کرنے کے لیے کئی ایپیسوڈ کی ضرورت ہے جو ان کی بیوی نے. میں 2 جملے میں خلاصہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پیغمبر نے بیٹی نے اشارہ کیا کہ تم پہلے سے کیسے تھے, رسالت سے پہلے تم کیسے تھے, اچھا اچھا, تاکہ میرے بابا کا کردار پہچان سکو. ماضی یاد دلائے. ہاں, کہ تمہیں کوئی کلچر نہیں تھا, جاہلیت کے زمانے میں رہتے تھے, بے دین تھے, رہنا سہنا نہیں آتا تھا, انسان کہلانے کے لائق نہیں تھے, تم جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے. میرے باپ نے آ کر جی جو اللہ کا منتخب بندہ ہے وہ اس نے آ کر کیا کیا, تمہیں جینا سکھایا, انسان بنا دیا, انسان بنا دیا, جی, الہی تعلیمات سے آراستہ کیا, گمراہی کے بعد ہدایت پہ ڈال دیا, جی, اندھیرے میں تھے اجالے میں لایا, اور واقعاً تمہیں اس قدر عظمت عطا کر دی کہ تم اللہ کے محبوب بندے بن گئے. سبحان اللہ. آپ کبھی سوچئے, اسی لیے تو کہتے ہیں پیغمبر کی شان عجب تھی کہ 23 سال میں ایک انقلاب ایسا پیدا کر دیا اپنی پاکیزہ سیرت سے جس کے لیے کوئی لفظ نہیں ملتا ہے جو لفظ پیغمبر کی سیرت کو بیان کر سکے. اللہ اللہ. اور واقعاً آپ سوچئے, جو لوگ, میں یہ کبھی نہیں بھولتا ہوں, جو اتنے وحشی ہوں, جانور ہوں کہ 11 10 بیٹیاں اپنے گلے, اپنے ہاتھ سے ان کا گلا گھونٹ کے زمین میں دفن کر دیتے ہو, ان کے اندر اتنا رحمت کا جذبہ پیدا کر دے کہ ایک آدمی زخمی ہے, خود بھی زخمی ہے, کہتا ہے پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دو پھر میں بعد میں پانی. اتنی جانیں ساری پیدا ہو چکی تھی. ہاں, اس حد تک بلندی میں پہنچا دیا. جی. تو یہ پیغمبر, بی بی نے یہ جو شروع کیا, کہا بتایا کہ دیکھو یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ تم ایک پستی سے لے کر بلندی پر پہنچے, ایک نقص سے کمال تک پہنچے. اب اگر تم اسی کمال سے انحطاط کی طرف جاؤ تو درد نہیں ہوگا, یقیناً درد ہوگا. بی بی نے نبوت کا ذکر اسی لیے کیا کہ دیکھو جو بلندیاں ہوتی ہیں انسان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے, جی, جو کمال ہوتا ہے انسان کو کبھی اس کو کھونا نہیں چاہیے. ایک بار تم نے وہ ہیرا پا لیا ہے تو اب کوشش کرو کہ تمہاری زندگی کے ہر لمحے میں وہ تمہارے ساتھ رہے, تم سے جدا نہ ہونے پائے. یہ نبوت کا اصل مقصد یہی ہے. جی جی. تو بی بی نے دوسرے حصے میں آ کر یہ جو ہے نبوت کا فلسفہ کیا ہے, ان کی جو ہے اس فلسفے سے تمہاری زندگی میں بدلاؤ کیا آیا, اور تمہیں آئندہ کرنا کیا چاہیے, وہ تینوں باتیں بتا دی. میں اس میں مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی, صرف ایک جملے کا اضافہ کر دوں کہ شہزادی نے شروع کیا رسالت مآب کا تذکرہ, وَأَشْهَدُ أَنَّ ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لفظ ابی استعمال کیا ہے, میرے بابا. میرے, اس کے پیچھے ایک راز ہے. سورہ احزاب کی 40ویں آیت شریفہ جب نازل ہوئی اس مدینہ طیبہ میں, جس میں خطاب ہوا کہ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا
अहद मिन रिजालिकुम अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह। मर्दों में किसी के भी बाबा नहीं है, पैगंबर इस्लाम का नाम लेकर वो किसी के बाबा नहीं है। जब रिसालत माब अपने घर में ईसाई शरीफा के मस्जिद में नाजिल होने के बाद जब अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए, बेटी ने आपको रसूल कहकर खिताब किया। जी जी जी। रसूलुल्लाह तड़प गए कि तुमने मुझे बाबा नहीं कहा। अच्छा। कहा, बाबा अभी तो मस्जिद में आयत नाजिल हुई है कि आपको बाबा नहीं कहना है, आपको रसूल कहना है। हुजूर अकरम ने फरमाया कि बेटी ये उम्मत के लिए है, ओहो तुम तो हमारा सिर्फ टुकड़ा हो। तुम ये हक रखती हो कि मुझे बाबा कहकर पुकारो, लिहाजा कभी भी मुझे बाबा के कलमे से इतनी मोहब्बत थी। सैयदा इस मदीने के इस दरबार में इस जुमले को कहकर ये पूरे मजमे को मुतवज्जे कराना चाह रही हैं जी कि तुम कोई हक नहीं रखते, तुम में से कोई हक नहीं रखता कि रसूलुल्लाह को बाबा कहे, सिर्फ मैं हक रखती हूँ। अल्लाह अकबर। वो उस रिलेशन और कनेक्शन को बताना चाह रही है कि मेरा जो रिश्ता है रसूल खुदा से, इस पूरे मजमे में किसी का वो रिश्ता वहां पर नहीं है रसूलुल्लाह से। उसको बयान करने के लिए लफ्ज़े अभी इस्तेमाल फरमाया है। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन, ये सवाल यकीनन है, मगर अब क्या करें कि वक्त गुज़र गया और आपकी खिदमत में 2 मिनट एक्स्ट्रा बातें, यानी जो वक्त महदूद था उससे ज़्यादा आपकी खिदमत में बातें पेश हो चुकी हैं। वरना सवाल यही था कि अब इन दोनों बातों का एक अगर ख़ुलासा लिया जाए कि फ़िदक से क्या ताल्लुक़ है, यानी ये भी एक सवाल है अपने आप में कहीं ना कहीं कि इन बातों को पेश करना और फ़िदक से क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है। यहीं से शुरू करेंगे अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह। फ़िलहाल तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।